جی زاہد حسین صاحب، سر آبویسلی ایک طرف ایران کا ہم نے ذکر کر لیا، سیریا کی سچویشن، بٹ ایز اے ریجن مڈل ایسٹ اس وقت ہمیں بہت ٹرموائل میں نظر آ رہا ہے. سیریا کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کا تو پورے ریجن پر اثر پڑے گا. بہت بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں پچھلے چند سالوں بلکہ پچھلے دہائی پھر یعنی جو مڈل ایسٹ تھی وہ پورے خطہ بنا ہوا تھا جہاں پہ پراکسی وارز کا پراکسی وار جیسے لیبنان میں بھی یہ ہو رہی تھی. ابھی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں ایران لیبنان میں، یمن میں اور سیریا میں، جہاں پہ دیکھیں تو اگر آپ کو سعودی عربیہ اور دوسرے عرب ممالک ایک ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسری طرف ایران کے تھی جو کہ وہاں پہ اپنی پراکسی، مطلب یہ کہ سیریا کے اندر بھی ایران کی تھا اور اس کے علاوہ حزب اللہ جو تھا وہ موجود تھی. ہوتی جو ہے ان کو سپورٹ تھی ایران کی. اب جو ہے یہ تبدیلی ایران، یہ دو تبدیلیاں جو آئی ہیں وہ سے بہت فرق پڑے گا پراکسی وارز جو کہلاتی تھی. ایک تو حزب اللہ بہت کمزور ہو گئی ہے اس اسرائیل کے حملے کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو سیریا میں جو کچھ ہوا ہے. تو دو ایسے بڑے ممالک تھے جہاں پہ سے اس کا اثر نفوذ جو ہے ایران کا ختم ہو جائے گا فی الحال. مطلب ہمیشہ کوئی حتمی چیز نہیں ہے، لیکن فی الحال ایسی نظر آتا ہے کہ ایک حد تک کے پیچھے ہٹے گئے. لیکن اس کا ایک مثبت بھی ہے، ایک نیگیٹو بھی اثر ہے. مثبت یہ ہے کہ جو پراکسی وار کا ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ شاید ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. یعنی خاص طور پہ ایران اور پھر سعودی عربیہ ایک طرف تھے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. لیکن دوسری طرف سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے خطے کی جو پولیٹیکل جیوگرافی تھی وہ تبدیل ہو گئی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اب جو ہے اسرائیل تو آگے بڑھے گا. پھر اس کے بعد اب مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ اس سے جو فائدہ اٹھانے کے بعد اب دیکھنا یہ کہ غزہ میں اس جنگ کا جو ہے کیا اثر پڑے گا. ابھی بھی آلریڈی سگنلنگ آنی شروع ہو گئی ہے کہ جو ہے اب دوبارہ جو ہے ایک پیس جو ایک لحاظ سے جو ہے چینج ہے قیدیوں کے، اس پہ شاید، اور سیز فائر پہ شاید آمادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن سیز فائر پہ مجھے پوری طرح نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن صحیح بات ہے کہ ایک نیا دور شروع ہوا ہے بات چیت کا، اور میرے خیال اس میں ٹرمپ کا بھی ایک رول رہا ہے کہ یہ اب سمجھتے ہیں کہ اب دونوں طاقتیں کمزور ہو گئی ہیں. تو اب ایسا موقع ہے جہاں پہ اسرائیل جو ہے ایک اپنے ایڈوانٹیج کے تحت جو ہے ایک کوئی ڈیل کر سکتا ہے، خاص طور پہ اپنے جو ان کے ہاسٹیجز ہیں ان کو چھڑانے کے لیے. جی اعجاز چودھری صاحب، سر آپ اتفاق کریں گے زاہد حسین صاحب سے کہ اس کا ایک مثبت اثر بھی ہو سکتا ہے؟ جو فلسطین اسرائیل والی جنگ اس وقت جاری ہے اور شاید سیز فائر ہو جائے، ایون دو ایوری بڈی اگریز کہ اسرائیل تو شاید زیادہ طاقتور ہی ہوگا اس صورتحال کے بعد. جی میں اس کو مثبت تو نہیں کہوں گا. میرے خیال میں اسرائیل کی ٹرمز کے اوپر یہ ہوگا. میں اس کو مثبت نہیں کہہ رہا تھا، میں پراکسی وار ختم ہونے کی بات پہ اس پہ کہہ رہا تھا. نہیں، اس کو میں مثبت نہیں کہہ رہا تھا. جی مائی مسٹیک. جی تو میرا خیال ہے کہ فلسطینیوں کے پاس اور خصوصاً غزنز کے پاس اب کو خاص چوائس نہیں رہی. ان کے دونوں بینیفیکٹر کمزور ہو چکے ہیں اور اب ان کو شاید نیگوشیٹ پیس کے پہلے بھی کچھ آ رہے تھے سلسلے، لیکن میرے خیال میں اب اس طرف ہی معاملہ زیادہ جائے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہوگی کہ یہ اس کے ہوتے ہوئے ہو، اور ساتھ ہی جو اس کا دوسرا وہ پہلو ہوگا وہ شاید یہ کوشش کریں گے کہ جو ابراہمز اکارڈ کا جو سلسلہ تھا، آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی خواہش ہوگی کہ وہ دوبارہ ریوائیو کرے. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اب اس طرف ہی شاید معاملہ جائے، کیونکہ جو اسرائیل کی اپوزیشن ہے وہ لٹرلی بہت کم ہو گئی. اب ایک انہوں نے، اور مجھے نظر آ رہا ہے جو انہوں نے شاید ایران پہ کچھ نہ کچھ کریں گے ایکٹیویٹی، اور ایران کے پاس بھی اب چوائسیز بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. ان کے الائز یہاں سے نکلتے جا رہے ہیں. ان کے لیے وہ راستہ جو زمینی راستہ تھا دارالزیر، مجھے نام یاد آ گیا اس کا، دارالزیر کے ذریعے جایا کرتے تھے عراق سے سیریا اور وہاں جاتے تھے، وہ بھی اب راستہ بند ہے. تو میرے خیال میں اسرائیل has really come out as a strong winner, اور it's in a way sad for Palestinians because they have really run out of choice. بالکل صحیح. جی زاہد صاحب، would you like to add anything here sir? نہیں، بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں صحیح بات ہے، اس وقت اسرائیل کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ
ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ نیتنیاہو وہاں پہ جو گولان ہائٹس ہے وہاں پہ قریب جا کے وہ پورے علاقے کا معائنہ کر رہے تھے. تو میرا خیال یہ کہ سب سے پہلے تو وہ جو ہے وہ اپنا سرحدیں جو ہے سیریا کے اندر بڑھائیں گے. دوسری بات یہ کہ شاید اسرائیل کو کنسرن بھی ہے اور یہ بھی ہے ایڈوانٹیج. کنسرن یہ ہے کہ آئندہ جو حکومت آئے گی اس کا رویہ کیا ہوگا اسرائیل کی طرف. یہ بھی ایک مسئلہ بن کے آتا ہے کیونکہ انسرٹنٹی ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ جو گروپس ہیں جو کہ اس وقت اقتدار میں آنے والے ہیں تو ان کا جو ہے رویہ کیا ہوتا ہے, کیا وہ زیادہ ہارڈ لائن لیں گے اسرائیل کے خلاف. یہ بھی ایک کنسرن موجود ہے اسرائیل کے اندر. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کہ ٹرمپ کا جو آپ نے بیان پڑھا ہوگا اس سے پہلے آیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہاسٹیج کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے میرے ٹیک اوور کرنے سے. یہ ایک لحاظ سے الٹیمیٹم بھی جو دیے انہوں نے, میرے خیال زیادہ اس کا اثر تو جو وہاں پہ غازہ میں جو ریزسٹنس ہو رہی ہے اس کی طرف زیادہ نظر آتی ہے نہ کہ اسرائیل کی طرف.